جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 سے زیادہ آیات جو ہیں وہ آپ کی موافقت میں، یعنی موافقات عمر جو ہے وہ باقاعدہ ایک چیپٹر ہے اور اس میں اتری ہیں، تو کیا ہی شان ہے، کیا ہی مرتبہ ہے آپ کا. میں آپ کی سمت آؤں گی. اور آج کے جو لیڈرز ہیں، آج کے جو سیاستدان ہیں، ان کو اگر بصیرت دیکھنی ہے اور تو ایسے صاحب بصیرت سیاستدان کی جانب رخ کرنا پڑے گا کہ جو حضرت عمر فاروق کی ذات ہے. کیا پورا ٹینیور آپ دیکھ لیجئے، کیا گرفت ہے، کیا گرپ ہے، کس طرح سے آپ لے کے چل رہے ہیں. 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت، اور مطلب ہی واز دی بیسٹ لیڈر. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی واصل کرمی یا بار الکرمی. اپنی گفتگو کا آغاز اس شعر کے ساتھ کرتی ہوں کہ باقی ہے تیرے نام کی توقیر ابھی تک، پھیلی ہے تیرے عدل کی تنویر ابھی تک. سبحان اللہ. اے حضرت فاروق وزیر شہ کونین، ہے قافلہ عشق کا تم میر ابھی تک. مصنف کے قلم آج بھی دیتے ہیں سلامی، مصنف کے قلم آج بھی دیتے ہیں سلامی. راہبر ہے تیرے عدل کی تحریر ابھی تک. سبحان اور اللہ. ظالم کے کلیجے ہیں تیرے عدل سے لرزاں، ظالم کے کلیجے ہیں تیرے عدل سے لرزاں. ہے ظلم کے سینے میں تیرا تیر ابھی تک. واہ واہ. اور اس دور کو ہے تیری عدالت کی ضرورت، اس دور کو ہے تیری عدالت کی ضرورت. ہے اہل جفا تشنائے، ہے اہل جفا تشنائے تعزیر ابھی تک. بے شک. امام عادل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوکت اسلام، اب وہ خوبصورت، عظیم اور باوقار ہستی کے جیسے ابھی ذکر ہوا کہ آپ کا دور خلافت ہو یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میت میں آپ کا ساتھ، آپ ہر جگہ ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں. جی. اگر ہم خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں، جی. تو عدل و انصاف ان کا ترہ امتیاز تھا. اگر ہم ون لائنر تعارف حضرت عمر کا بیان کریں تو عدل کے بغیر، یا یہ سمجھیں کہ عدل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر نامکمل ہے. واہ واہ. مکمل ہی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ بھرے مجمع میں خطبے کے دوران جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے عدل کا عالم یہ ہے کہ جاہ و جلال ہے آپ میں، دبدبہ ہے، روب ہے آپ کی شخصیت کا، مگر پھر بھی آپ نے اپنے لوگوں کو اتنی آزادی دی ہوئی ہے، ان کو اتنا حق دیا ہوا ہے کہ اگر عمر میں بھی تمہیں کوئی کمی نظر آئے تو تم پوچھ سکتے ہو، تم سوال کر سکتے ہو. بھرے مجمع میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور لوگ کھڑے ہو کر آپ کے کرتے پر سوال کر دیتے. اگر جاہ و جلال ہوتا تو وہیں دبا دیتے، بٹھا دیتے، مگر آپ ظالم نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ. واہ واہ. آپ کا جاہ و جلال اور منصب اور روب کفار کے لیے ہے، منافقین کے لیے. جی جی. یا حدود اللہ کی پاسداری کے لیے ہے. بے شک اس کی دین اسلام کی پاسداری کے لیے ہے، شریعت کی پاسداری کے لیے ہے، اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. مگر جب اپنے اصحاب ہیں، جب اپنے لوگ ہیں تو آپ رحم ہیں. آپ آگے دیکھیں تو شہنشاہ غسان اسلام قبول کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ حج کے لیے آتے ہیں، اپنا حج مکمل کر لیتے ہیں، نفلی طواف کر رہے ہوتے ہیں. غسان کے بادشاہ ہیں، حاکم ہے. جب طواف کر رہے ہوتے تو جبہ تھوڑا لمبا تھا، کسی غریب کا پاؤں آپ کے جبے پر آ گیا. اچھا. انہوں نے پلٹ کر اس غریب کو تھپڑ مارا منہ پر. وہ غریب ڈرا نہیں، وہ بھاگ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ اکبر. اور شکایت کی کہ وہ شہنشاہ عمرے پر حج پر آئے ہیں اور اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا. آپ نے فوراً طلب کیا اور فرمایا کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ویسا ہی کرے گا جیسے تم نے اس کے ساتھ کیا ہے. وہ عرض کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور میرے پاس گنجائش نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں آج کی رات ہے، اسے منا لو، اگر یہ تم سے مان جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے تو تمہارا اس کا معاملہ ختم ہے. اگر یہ معاف نہیں کرتا تو پھر کل تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے. یعنی غریب جانتا ہے کہ عمر موجود ہے. اللہ عمر ہے نا، عمر ہے نا ہمارے لیے. یعنی ظلم وہاں ہو ہی نہیں سکتا جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. وہاں بے انصافی ہو ہی نہیں سکتی، نا انصافی ہو ہی نہیں سکتی جہاں عمر فاروق موجود ہے. آپ نے جب اپنا نظام قائم کیا، آپ نے جب گورنر مقرر کیے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ریشمی لباس نہیں پہنے گا، کوئی قیمتی لباس نہیں پہنے گا، کوئی ترک گھوڑے استعمال نہیں کرے گا، کوئی اپنے گھر کے آگے دربان نہیں رکھے گا. آج کتنے کتنے محافظوں کے ساتھ ہم چلتے ہیں، آگے پیچھے ہماری گاڑیاں ہوتی ہیں، ہم محافظ کے بغیر گھر سے نکلتے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہم نے ظلم کیے ہوئے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے. وہ جو عادل تھے انہیں کس چیز کا خوف تھا؟ وہ جو انصاف کرتے تھے انہیں سوائے اللہ کے اور کسی چیز کا خوف نہیں تھا. جب
ایک آپ نے گورنر مقرر کیے تھے جو یہ قیمتی لباس بھی پہنا کرتے تھے, جو اپنے پاس دربان بھی رکھتے تھے, قیمتی گھوڑے بھی استعمال کرتے تھے. جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں, آپ نے فوراً طلب کیا اور انہیں معزول کر دیا. انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دین اسلام کا یا ہمارا وتیرہ نہیں ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں, عدل و انصاف کی حضرت عمر فاروق نے وہ مثال قائم کی. آپ کا اپنی ذات کے بارے میں بھی عدل یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے باہر کھڑے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے تشریف لاتے ہیں, تو حضرت ابو ایوب انصاری امیر المومنین کو, وقت کے حاکم کو روک کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں, ہم تمہارے ملازم نہیں ہیں جو تم لیٹ آتے ہو, وقت پر آیا کرو, ہمیں تمہارا انتظار کرنا پڑتا ہے. وہ سن لیتے ہیں, وہ سنتے ہیں, اور آپ ممبر پر بیٹھتے ہی حضرت ابو ایوب انصاری کو دعا دیتے ہیں. غضب ناک نہیں ہوتے, غصہ نہیں کرتے, شرمندگی محسوس نہیں کرتے. آپ انہیں دعا دیتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری جیسے لوگ اگر موجود ہوں تو حکمران سیدھے رہیں گے. اور وجہ کیا بتاتے ہیں لیٹ آنے کی, کہ میرے پاس ایک ہی کرتا ہے جسے میں دھو کے ڈالتا ہوں, جب وہ سوکھتا ہے تو میں اسے پہن کر آتا ہوں, تم ابھی بھی دیکھ سکتے ہو کہ وہ ابھی بھی گیلا ہے. اللہ یہ ہمارے اہل ایمان, اہل اسلام کے حکمران ہیں. ہم بھی اہل اسلام ہیں. آج ہمیں ایسے حکمران کی ضرورت ہے. آج ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے اس نظام کی ضرورت ہے جہاں ہر امیر غریب یکساں ہو, جہاں سب کو ان کے حقوق دیے جائیں, جہاں کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو. اگر ہم غور کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر, تو آپ سخت تھے بے شک خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی پاسداری کے لیے. آپ نے ہمیشہ, آپ دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہی آپ نے اپنا دور فرمایا تھا نا کہ آپ نے, کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق بھی خلیفہ ہے, بلکہ آپ نے بڑا مشکل کر دیا ہے عمر کے لیے. کیا وہ یہ لوگ تو تھے, یہ اپنے یہ قول کے پکے, یہ سچے, یہ کھرے, یہ عادل, یہ سچے رہنما.